سورۃ الانعام کا آغاز ہے اور یہ 7ویں پارے کا 7واں رکوع ہے۔ سورہ انعام مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 6 ہے اور قرآن پاک نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 55 ہے۔ اس میں 165 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ اس میں 3100 کلمے ہیں، 12935 حروف ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، یہ پوری سورت ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس کے ساتھ 70,000 فرشتے آئے جن سے آسمانوں کے کنارے بھر گئے۔ یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ وہ فرشتے تسبیح و تقدیس کرتے آئے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان ربی العظیم فرماتے ہوئے سر بسجود ہوئے، یعنی آپ سبحان ربی العظیم فرماتے ہوئے سجدے میں تشریف لے گئے۔ انعام مویشیوں کو کہتے ہیں، جانوروں کو کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں ان جانوروں کا ذکر ہے جنہیں کفار اپنی مرضی سے حرام کہتے ہیں، تو اس سورہ مبارکہ میں کافروں کی اس حرکت کا رد ہے کہ کوئی بھی شخص کسی چیز کو حرام کہے تو اس کے لیے ثبوت ضروری ہے۔ جب اللہ تعالی نے کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیا تو اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام کہنا یہ اللہ تعالی پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ جس چیز کو شریعت نے حرام نہیں کہا وہ حلال ہے، وہ جائز ہے، اسے حرام کہنا یہ گناہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحم والا۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان اور زمین بنائے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، توریت میں سب سے اول یہی آیت ہے۔ اس آیت میں بندوں کو شان استغنا کے ساتھ حمد کی تعلیم فرمائی گئی۔ آسمان و زمین کی پیدائش کا ذکر اس لیے ہے کہ آسمان و زمین میں دیکھنے والوں کے لیے قدرت کے بہت عجائب ہیں اور حکمت کے بہت غرائب ہیں، اس میں بے شمار عبرتیں ہیں اور منافع ہیں۔ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، اور اندھیریاں اور روشنی پیدا کی، یعنی ہر ایک اندھیری اور روشنی، چاہے وہ رات کی اندھیری ہو، کفر کی اندھیری ہو، جہالت کی اندھیری ہو یا جہنم کی ہو، اور اسی طرح روشنی چاہے وہ دن کی ہو، ایمان کی روشنی ہو، ہدایت کی روشنی ہو، علم کی روشنی ہو، جنت کی روشنی ہو، سب کو بنانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ یہاں آپ غور کریں، فرمایا وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ، اندھیروں کے لیے صیغہ جمع کا ذکر فرمایا گیا، ظلمات، والنور، اور نور کا ذکر واحد کے صیغے کے ساتھ کیا گیا۔ ظلمات کو جمع اور نور کو واحد کے صیغے سے ذکر فرمانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ باطل کے راستے کثیر کثیر ہیں اور حق کی راہ، حق کا راستہ صرف ایک ہے اور وہ دین اسلام ہے، اس لیے نور کو واحد ذکر فرمایا گیا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اس کے باوجود کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں، باوجود ایسے دلائل پر مطلع ہونے اور قدرت کے ایسے نشانات دیکھنے کے باوجود کافر لوگ
اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں، یہاں تک کہ پتھروں کو پوجتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آسمانوں و زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ هو الذی خلقکم من طین، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یعنی تمہاری اصل کو مٹی سے پیدا کیا۔ ہماری اصل حضرت آدم علیہ السلام ہے، جن کی نسل سے ہم پیدا ہوئے، تو فرمایا تمہاری اصل حضرت آدم علیہ السلام کو، جن کی نسل سے تم پیدا ہوئے، ان کو اللہ تعالی نے مٹی سے بنایا۔ اس میں مشرکین کا رد ہے۔ مشرکین کہتے تھے کہ جب ہم مر کر گل کر مٹی ہو جائیں گے پھر کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ انہیں بتایا گیا کہ تمہاری اصل مٹی ہی سے ہے، تو پھر دوبارہ پیدا کیے جانے پر کیا تعجب کرتے ہو؟ جس قادر رب نے پہلی مرتبہ مٹی سے پیدا کیا، اس کے متعلق یہ سمجھنا کہ تمہارے مرنے کے بعد، مٹی میں ملنے کے بعد تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، بہت بڑی جہالت ہے۔ هو الذی خلقکم من طین، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ ثم قضى اجلا، پھر ایک میعاد کا حکم رکھا، ایک وقت مقرر کیا جس کے پورا ہو جانے پر تم مر جاؤ گے۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا درس ہے، اور کیسی آیت دل کی دنیا بدلنے والی ہے۔ ہم پیدا ہوئے ایک مخصوص وقت لے کر، اس میں سے اکثر حصہ ہم گزار چکے، اب نہ جانے کتنے لمحات باقی ہیں۔ جتنا بھی صحت کا خیال رکھیں، جتنے بھی حفاظتی اقدام کر لیں، جو آخری دن موت کا لکھا ہے اس دن موت ضرور آنی ہے، اور جو رات قبر میں گزرنی ہے وہ رات قبر ہی میں گزرنی ہے۔ عقل مند دانا سمجھدار وہی ہے جو گناہوں سے سچی پکی توبہ کرے اور پاکیزہ زندگی کی طرف آ جائے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک مقررہ وعدہ اس کے یہاں ہے، یعنی مرنے کے بعد اٹھانے کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ ثم انتم تمترون، پھر تم لوگ شک کرتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی اللہ ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اسے تمہارا چھپا اور ظاہر سب معلوم ہے، اور تمہارے کام جانتا ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ان کے پاس کوئی بھی نشانی ان کے رب کی نشانیوں سے نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ یعنی جب بھی رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے، یہ توجہ ہی نہیں کرتے، مانتے ہی نہیں، انکار کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ، تو بے شک انہوں نے حق کو جھٹلا دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو انہوں نے جھٹلا دیا، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا دیا، آپ کے معجزات کو جھٹلا دیا۔ لما جاءہم، جب حق ان کے پاس آیا، یعنی جب حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے حق کو جھٹلا دیا۔ فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو اب انہیں خبر ہوا چاہتی ہے اس چیز کی جس پر ہنس رہے تھے، جس چیز کا یہ مذاق اڑا رہے تھے، ان قریب اس مذاق کی سزا انہیں ملے گی، اور اس چیز کی عظمت
کا انہیں احساس ہوگا کہ وہ حق کیسی عظمت والی چیز ہے اور اس کی ہنسی بنانے کا انجام کیسا وبال ہے اور کیسا عذاب ہے۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں، انہیں ہم نے زمین میں وہ جماؤ دیا، وہ قوت، مال اور دنیا کے کثیر سامان دیے، ما لم نمکن لکم، جو تم کو نہ دیا۔ الم یروا کم اہلکنا، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ہلاک کر دیں کتنی قومیں من قبلہم من قرن، ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں، مکناہم فی الارض، جنہیں ہم نے زمین میں جماؤ دیا، ٹھہراؤ دیا، قوت، مال، دنیا کے کثیر سامان دیے، ما لم نمکن لکم، جو طاقتیں ہم نے تم کو نہیں دیں، مگر پھر بھی اللہ کے غضب کا مقابلہ نہ کر سکے۔ آج دیکھیں اس دور کا انسان چاہے جتنی بھی ترقی ہو گئی، پچھلے دور کے انسانوں سے بہت زیادہ کمزور ہے۔ نہ ہم سے سردی برداشت ہوتی ہے، نہ گرمی برداشت ہوتی ہے، نہ بھوک برداشت ہوتی ہے، نہ پیاس برداشت ہوتی ہے، آسائشوں کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، انتہائی کمزور ہیں۔ پہلے زمانے کے لوگوں کی عمریں بھی طویل ہوتی تھیں، قد بھی طویل ہوتے تھے، ان کی غذا بھی خالص ہوتی تھی اور وہ بہت طاقتیں رکھتے تھے، مگر اللہ رب العالمین کا جب عذاب آیا تو وہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ تو ہم کس طاقت پر غرور کرتے ہیں؟ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے ان پر موسلا دار پانی بھیجا جس سے کھیتیاں اور باغ شاداب ہو گئے۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں جس سے باغ پرورش پائے اور دنیا کی زندگانی کے لیے عیش و راحت و آرام کے اسباب انہیں مل گئے۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، انہیں ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کیا۔ اس جملے پر ہم غور کریں، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کیا۔ گناہ ہوتا ہے، گناہ انسان کو نقصان دیتا ہے، گناہ کی اپنی نحوستیں ہوتی ہیں۔ جو شخص گناہ کرے اور وہ دعویٰ کرے کہ میں نے حقیقی سکون پا لیا، تو دو باتوں میں سے ایک بات ہے، یا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے یا وہ اپنے حساب سے صحیح کہہ رہا ہے، لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ حقیقی سکون کیا ہوتا ہے۔ کبھی حقیقی سکون اس نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ یا تو ایک صورت یہ ہے کہ حقیقی سکون اسے معلوم نہیں، اس لیے بے سکونی کو وہ سکون سمجھ رہا ہے، یا پھر یہ کہ وہ جانتا ہے کہ میں بے سکون ہوں، حقیقی سکون مجھے میسر نہیں، لیکن لوگوں کے سامنے اپنی بات کو رکھنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ گناہ انسان کے سکون کو برباد کر دیتا ہے۔ گناہ کرنے سے ہر چیز سے برکت چلی جاتی ہے۔ جب انسان متقی پرہیزگار ہوتا ہے تو پانی میں بھی برکت ہے، کھانے میں بھی روحانیت ہے، بستر پر بھی چین ہے، ظاہر میں بھی چین ہے، باطن میں بھی چین ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے اب لوگ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے توجہ دلائی کہ کافروں کے جو تہوار ہوتے ہیں، ان تہواروں پر کافروں کو ہمارے مسلمان بھائی مبارکباد دیتے ہیں، حالانکہ شرعی طور پر انہیں مبارکباد دینا منع ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ مثلا کرسمس کے موقع پر وہ کہتے ہیں
کہ جب یہ لوگ ہمیں عید میں مبارکباد دیتے ہیں تو ہم انہیں ہیپی کرسمس کیوں نہیں کہہ سکتے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ہم الحمدللہ حق پر ہیں. اگر کوئی ایک بچہ حق پر ہو اور وہ محنت کرے اور کامیاب ہو جائے تو اسے تو فیل ہونے والا بچہ مبارکباد دے گا. لیکن بتائیے، کیا فیل ہونے والا بچہ کامیاب ہونے والے بچے کو مبارکباد دے تو وہ اسے فیل ہونے پر مبارکباد دے سکتا ہے؟ تو جو دین اسلام سے دور ہے وہ فیل ہے اس دنیا میں، اور جو دین اسلام پر عمل کرنے والا ہے حقیقی عید تو اسی کی عید ہے. تو ہم کامیاب ہیں، ہمیں وہ مبارکباد دیتے ہیں، تو اس کے بدلے میں کیا ہم انہیں فیل ہونے پر اور تباہ و برباد ہونے پر مبارکباد دیں؟ دوسری بات یہ کہ یہ لوگ جو کرسمس مناتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 25 دسمبر کو اپنا بیٹا جنم دیا. نعوذ باللہ من ذالک. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں. ہیپی کرسمس کے وہ معنی یہ لیتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنم دیا. تو نعوذ باللہ من ذالک، ہم انہیں مبارکباد کیسے دے سکتے ہیں؟ اور پھر بعض نادان تو ان کے ساتھ جا کر کرسمس مناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں اور ان کے تہوار میں شریک ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ان کا مذہبی تہوار ہے، اور کافروں کے مذہبی تہوار میں شریک ہونا یہ گناہ ہے، بلکہ یہ تو ایمان کے ضائع ہونے کا ایک سبب ہو سکتا ہے. بعض صورتیں ایسی ہیں جس سے ایمان برباد ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں. مثلا کوئی شخص وہ سلیب پہن لیتا ہے اور کہتا ہے کہ چونکہ عیسائی اس دن سلیب پہن رہے ہیں تو چلو میں بھی پہن لیتا ہوں. اس کی کوئی نیت نہیں ہے، لیکن فقہاء نے لکھا سلیب پہنتے ہی وہ کافر ہو جائے گا. اسی طرح بت کو سجدہ کرنا یہ ہندوؤں کا ایک مذہبی شعار ہے. اگر مسلمان بت کے سامنے سجدہ کر لے، چاہے اس کی نیت نہ ہو، تب بھی کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا. تو اس لیے خدا را ان چیزوں کو سمجھیں اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ دقیانوسی باتیں ہیں، بلکہ یہ قرآن و حدیث کی باتیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے کبھی اس طرح عیسائیوں کو مبارکباد نہیں دی. اور پھر بڑے افسوس کی بات ہے کہ کرسمس آنے سے پہلے ہمارے مسلمان بھائی دکانوں پر سیل لگاتے ہیں، 50% اور 60% رعایت پر چیزیں بیچتے ہیں. حالانکہ ایسے موقع پر ہمیں ان کے تہوار میں حصہ لینا منع ہے. تو ایسے دکاندار جو یہ کرتے ہیں وہ اس سے باز آئیں، اور جس دکان پر اس طرح سیل لگی ہوئی ہو اور ہیپی کرسمس اور اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ہوں تو وہاں سے چیزیں خریدنی بھی نہیں چاہیے تاکہ ان کی حوصلہ شکنی ہو. یہ ہمارا جو میڈیا ہے پاکستان کا اور جو مختلف چینل ہیں، یہ یہود و نصارہ اور دشمنان اسلام سے پیسے لیتے ہیں اور ایسے تہوار کو پروان چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور پاکستان کا اسلامی شعار اور اسلامی تشخص وہ مسخ کرنا چاہتے ہیں. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو اور جو ان کے پٹھوں ہیں اللہ انہیں ذلیل و رسوا فرمائے، اور مسلمانوں کو اسلام سے سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیں مکمل اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، انہیں ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کیا. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد اور دوسری قومیں ہم نے پیدا کی اور دوسرے قرن والوں کو ان کا جانشین کیا. مراد یہ ہے کہ گزری ہوئی امتوں کے حال سے عبرت و نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ وہ لوگ باوجود قوت کے، دولت کے، مال کی کثرت اور بال بچوں کی کثرت کے باوجود جب انہوں نے کفر کیا، سرکشی کی، تو اس وجہ سے وہ ہلاک کر دیے گئے اور کوئی چیز انہیں کام نہ آئی. تو چاہیے کہ ان کے حال سے عبرت حاصل کر کے خواب غفلت سے بیدار ہوں.
کیونکہ ایک نہ ایک دن ہمیں بھی جانا ہے، ہماری جگہ دوسرے لوگ لے لیں گے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور اگر ہم تم پر کاغذ میں کچھ لکھا ہوا اتارتے کہ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھوتے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، جب بھی کافر کہتے یہ نہیں مگر کھلا جادو، یعنی یہ صرف اور صرف کھلا جادو ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت نضر بن حارث، عبداللہ بن امیہ اور نوفل بن خویلد کے بارے میں نازل ہوئی، جنہوں نے کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ یہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ایسی کتاب نہ لائیں جس کے ساتھ 4 فرشتے ہوں اور وہ گواہی دیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور آپ کے بارے میں گواہی دیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ یہ سب ہیلے بہانے ہیں، انہیں ایمان نہیں لانا، اس لیے ہیلے بہانے بنا رہے ہیں۔ اگر کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب اتار دی جاتی اور وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر اور ٹٹول کر دیکھ بھی لیتے، اور یہ کہنے کا موقع بھی نہ ہوتا کہ نظر بندی کر دی گئی تھی، کتاب اترتی نظر آتی، پھر وہ اس کتاب کو چھو کر ٹٹول کر یقین کر لیتے کہ یہ کتاب نازل ہوئی ہے، ساتھ میں فرشتے بھی نازل ہو جاتے جو گواہی دیتے، پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے اور کہتے یہ تو جادو ہے۔ جس طرح انہوں نے شق القمر کو جادو بتایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے، پھر بھی کہتے رہے کہ یہ تو جادو ہے، اور اس معجزے کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے۔ اس طرح اس پر بھی وہ ایمان نہ لاتے، کیونکہ جو انسان عنادن انکار کرتا ہے، بغض اور عناد اور دشمنی کی وجہ سے انکار کرتا ہے، ضد کی وجہ سے، اسے نشانیاں دیکھنے سے اور معجزات دیکھنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ وقالوا، اور وہ بولے، لولا انزل علیہ ملک، ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا۔ مشرکین نے کہا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اور اگر ہم فرشتہ اتارتے اور یہ فرشتہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لاتے، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو کام تمام ہو گیا ہوتا، یعنی عذاب واجب ہو جاتا۔ اور یہ سنت الہیہ ہے کہ جب کفار کوئی نشانی طلب کریں اور اس کے بعد بھی ایمان نہ لائیں تو عذاب واجب ہو جاتا ہے اور وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ ثم لا ينظرون، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی، ایک لمحے کی بھی مہلت نہ ملتی، اور عذاب مؤخر نہ کیا جاتا۔ تو فرشتے کا اتارنا جس کو وہ طلب کرتے ہیں انہیں کیا فائدہ دیتا؟ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے آ جائیں تو ہم ایمان لائیں، جیسے ہی فرشتہ آتا اور یہ انکار کر دیتے، ایمان نہ لاتے، تو فوراً اللہ کا عذاب آ جاتا اور یہ ہلاک ہو جاتے۔ تو فرشتے اترنے کا جو مطالبہ کر رہے ہیں اس سے انہیں کیا فائدہ حاصل ہوتا؟ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم نبی کو فرشتہ کرتے، یہ ان کفار کا جواب ہے جو نبی علیہ السلام کو کہا کرتے تھے یہ ہماری طرح بشر ہیں، اور اسی وجہ سے وہ ایمان سے محروم رہے۔ انہیں انسانوں میں سے رسول مبعوث فرمانے کی حکمت بتائی جاتی ہے کہ انسانوں کو رسول کیوں بنایا گیا، کیونکہ ان کے منتفع ہونے اور تعلیم نبی سے فیض اٹھانے کی یہی صورت ہے کہ نبی صورت بشری میں جلوہ گر ہو۔ فائدہ اسی وقت لوگ اٹھا سکتے ہیں کہ نبی انسانی صورت میں تشریف لائیں، کیونکہ فرشتے کو
اس کی اصلی صورت میں دیکھنے کی تو یہ لوگ تاب نہیں لا سکتے، دیکھتے ہی ہیبت سے بے ہوش ہو جاتے۔ فرشتے کو اگر اصلی صورت میں بھیج دیا جاتا تو یہ لوگ دیکھ نہ سکتے، یا تو دیکھتے ہی ہیبت سے بے ہوش ہو جاتے یا مر جاتے۔ اس لیے اگر بالفرض رسول فرشتہ ہی بنایا جاتا، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم نبی کو فرشتہ کرتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، جب بھی اسے مرد ہی بناتے، اور وہ انسانی صورت ہی میں آتے تاکہ یہ لوگ نبی کو دیکھ سکیں، اس کا کلام سن سکیں، ان سے دین کے احکام معلوم کر سکیں۔ لیکن اگر فرشتہ بشری صورت میں آتا تو انہیں پھر وہی کہنے کا موقع رہتا کہ یہ بشر ہے، تو فرشتے کو نبی بنانے کا کیا فائدہ ہوتا؟ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور ان پر وہی شبہ رکھتے جس میں اب پڑے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ فرشتے کو اصلی حالت میں دیکھ نہیں سکتے۔ اگر فرشتوں میں سے نبی بنائے جاتے، فرشتے نبی بن کر آتے تو انسانی شکل میں آتے، مرد کی شکل میں آتے، پھر بھی یہ وہی بات کرتے کہ یہ تو ہمارے جیسے مرد ہیں، لہذا ہم ان پر کیوں ایمان لائیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور ضرور محبوب آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ٹھٹا کیا گیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو وہ جو ان سے ہنستے تھے ان کی ہنسی انہی کو لے بیٹھی، یعنی وہ لوگ عذاب میں مبتلا ہوئے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین خاطر ہے کہ آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ پہلے انبیاء کے ساتھ بھی کافروں کا یہی طریقہ رہا ہے، اور اس کا وبال ان کفار کو اٹھانا پڑا ہے۔ اس میں مشرکین کو تنبیہ بھی ہے کہ پچھلی امتوں کے حال سے عبرت حاصل کریں اور انبیاء کا ادب کریں تاکہ پہلوں کی طرح تم بھی برباد نہ ہو جاؤ۔ تو یہاں فرمایا فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی عذاب نے انہیں گھیر لیا، تو وہ جو ان سے ہنستے تھے ان کی ہنسی انہی کو لے بیٹھی، اس ہنسنے نے ہی انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ جب ہم کافروں کے احوال سنتے ہیں تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ واقعی یہ کافر بڑے نادان تھے۔ اگر یہ حضور پر ایمان لے آتے تو دنیا بھی سنور جاتی اور آخرت بھی سنور جاتی۔ کفر اختیار کرنے کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہوئے۔ لیکن تھوڑا سا ہم آج ہمارے معاشرے پر غور کریں تو ہم اللہ کا شکر ہے مسلمان ہیں، لیکن بہت سے مسلمان دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر، معاشرے کی وجہ سے، رشتہ داروں دوستوں کی وجہ سے، اپنے آفس کے ماحول کی وجہ سے وہ گناہوں کی طرف جا رہے ہیں اور بعض کفر کی طرف جا رہے ہیں۔ واقعی یہ کافر واقعی بہت نادان تھے، لیکن ہمیں غور کرنا چاہیے، کیا ہم بھی کہیں نادانی میں مبتلا تو نہیں ہیں؟ روزانہ ایک دن ہماری زندگی سے کم ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایک دن ہمارا گزر جاتا ہے، قبر و آخرت کی تو ہم کوئی تیاری نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کی قدر نصیب فرمائے، اور جس طرح صحابہ کرام اور اولیاء نے، اہل بیت اطہار نے درست فیصلہ کیا اور اپنا سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اور آپ کے فرمان پر قربان کر دیا، ہمیں بھی اللہ تعالی انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔